السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ حفصہ موجود ہیں اور ان سے ہم اسلامی معاشرے کے بارے میں چند سوال پیش کریں گے اور ان سے ان کی وجوہات اور ان کے اصلاح کے لیے مشورہ بھی درکار کریں گے. جی حفصہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو بہت بہت شکریہ حفصہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمارے لیے اتنا قیمتی وقت نکالا. ہم آپ سے آپ کو چند لمحے درکار چاہیں گے جس میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے معاشرے میں پھیلنے والے فتنات، ہمارے معاشرے میں فساد جو کہ ہمیں دین سے دور کر رہا ہے، اس کی وجوہات، اس کا کیا ریزن، کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، کس وجہ سے ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، کس بنیاد پہ ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب اصلاح معاشرت کی جو ہے نا سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اب ہر بندہ، آپ اندازہ لگائیں، طرف معاشرے میں چیک کریں، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، ہم معاشرے کو ٹھیک کریں، اصلاح معاشرہ کس طرح ہوگا. اب اصلاح معاشرہ ہر بندہ کہتا ہے لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سب سے پہلا جو مین پوائنٹ ہے کہ اصلاح معاشرے پر بات کرنے کے لیے ہر کوئی تیار ہے لیکن عمل سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اصلاح معاشرہ میں سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ میرے حساب سے، میرے نقطۂ نظر سے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اگر ہماری اولاد، ہماری نوجوان نسل، ہمارے بچے شروع ہی سے دیندار اگر بن جائیں تو جب وہ کل نوجوان ہوں گے، کاروبار میں آئیں گے، کسی بھی فیلڈ میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے وہ دینداری کو زندہ کریں گے. جی حافظ صاحب، اس میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اب والدین، اب اس بات کو میں آپ سے جو ہے نا ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. اسی سے بات کو شروع کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دور خلافت میں ایک بندہ آیا. اس نے آ کر سوال کیا. اس نے کہا امیر المؤمنین، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو بہت نافرمان ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، بات نہیں مانتا. تو امیر المؤمنین نے کسی صحابی کو کہا کہ اس کو بلا کے لے آؤ. اب وہ بچہ بھی آ گیا، امیر المؤمنین کے سامنے بیٹھا. تو امیر المؤمنین نے اسے سوال پوچھا، اے نوجوان، تیرے والد نے تیرے بارے میں یہ شکایت کی ہے کہ تو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، بات چیت ان کی نہیں مانتا، ان کا ادب نہیں کرتا، لحاظ نہیں کرتا، تو کیا تیرے والد کی یہ شکایت تیرے بارے میں انہوں نے درج کروائی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا امیر المؤمنین، عرض کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نافرمانی کرتا ہوں والدین کی، والدین کے حقوق ہیں. کیا آپ مجھے یہ بتائیں اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ جس طرح کہ ہم کہتے ہیں، اکثر لوگ پڑھ کے سناتے ہیں آپ کو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی ہر بندہ جو ہے نا آپ کو یہی کہتا ہے کہ یار والدین کا ادب کرو، والدین کا احترام کرو، والدین، یعنی ہر بندہ والدین کے حقوق بتا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، اس سے اگلا جو مسئلہ اہم ہے کہ اولاد کے بھی حقوق واضح کرنے چاہیے کہ والدین کی کیا ذمہ داری ہیں اولاد کی پرورش کرنے میں. تو اب اس نے سوال کیا، اس نے کہا امیر المؤمنین، آپ مجھے بتائیں کیا والدین کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میرے حقوق والدین پر نہیں ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا جی ضرور ہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین آپ مجھے بتائیں کیا کیا حقوق ہے. تو امیر المؤمنین نے سب سے پہلا جو حق بتایا والدین کا وہ یہ ہے، امیر المؤمنین نے فرمایا کہ ایک بندے کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے سب سے پہلا جو اس پر حق ہے اچھی ماں کا انتخاب ہے. اب اچھی ماں کا انتخاب، اب اسی ٹاپک کو، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اسی ٹاپک کو اگر آپ لیتے ہیں تو اچھی ماں کا جو انتخاب ہے، اس سے مراد دیندار ماں ہے، اس سے مراد بیوٹی نہیں ہے، اس سے مراد خوبصورتی یا بزنس مین ہونا یا کوئی بھی، یعنی کہ دنیا داری کے حساب سے نہیں بلکہ دینداری کے حساب سے. ہمارے معاشرے میں انسان کو پریورٹی ہی خوبصورتی کی بنا پر دی جاتی ہے. اب یہ سب سے، اب اسی بات پہ اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ رشتے کے لیے کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں، کسی سے بھی تعلق جوڑتے ہیں، نکاح میں کسی کو لیتے ہیں، عقد میں لیتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے نا وہ دینداری دیکھنی چاہیے. اگر عورت اور مرد دونوں نماز کے پابند ہیں تو باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، جو اس بنیاد پہ رشتہ جڑ جائے گا اس رشتے میں برکت ہوگی، اس اولاد میں بھی برکت ہوگی، وہ گھر میں بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا. اب یہ ایک سوال ہو گیا. اب دوسرا حق کیا بتایا امیر المؤمنین نے فرمایا، پہلا حق تو یہ تھا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرنا. اب دوسرا حق یہ ہے والدین پر اولاد کا کہ جب بچہ یا بچی پیدا ہو
تو بہترین خوبصورت اور اسلامی نام رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ اکثر مثال سنتے رہتے ہیں بڑوں سے کہ بچوں پر ان کے نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اب اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس نے کہا امیر المومنین اس سے اگلا حق ہے کوئی اور ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا جی ہاں ایک اور حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب بچہ بلوغت کو پہنچے یا بڑا ہو جائے تو اس کی دین کے مطابق تربیت کرنا، اس کو دینی تعلیم دینا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب اس نے کہا امیر المومنین کہ یہ تینوں اگر حق ہے نا تو یہ تینوں حق میرے باپ نے میرے ضائع کیے ہوئے ہیں، تینوں حق میرے ضائع کیے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا، اس نے عرض کیا کہ امیر المومنین سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اچھی ماں کا انتخاب کرنا، میری ماں جو ہے وہ غلام عورت ہے، ایک غلام عورت ہے جو بکتی بکتی آئی میرے باپ کے پاس آ گئی، اس نے اس سے نکاح کیا، عقد کیا، اس کے بعد میں پیدا ہوا۔ سب سے پہلے تو یہ میرا اس نے حق دبایا۔ دوسرا حق میرا یہ تھا کہ میرا اچھا نام رکھا جاتا، لیکن اس نے میرا نام رکھا جوہل۔ اب جوہل کا مطلب جو ہے نا گندا کیڑا ہوتا ہے، جوہل کا مطلب کیڑا ہوتا ہے، کیڑا عربی میں جوہل کو کیڑا کہتے ہیں۔ تو امیر المومنین جی دوسرا حق میرے اس نے ضائع کیا۔ اب تیسرا حق یہ ہے کہ امیر المومنین میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہوں، جس نے مجھے کام پہ لگا دیا۔ اب یہ 24 گھنٹے میرے سے کام لیتا ہے، ان کی تربیت نہیں، نہ دین کے مطابق نہ دنیا کے حساب سے، کوئی بھی تربیت نہیں کی۔ اب یہ سب سے اہم بات تھی۔ امیر المومنین نے فرمایا، اس باپ کو کہا کہ اگر تو نے اپنی اولاد کے، تو نے اپنے بچے کے سارے حق ضائع کیے ہیں، اب بچے پر تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ اب تو اس سے نہیں یہ سوال نہیں کر سکتا کہ میرے حقوق ادا کرو، جب تو نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو اسی بات پر ایک اور میں آپ کو اصلاح معاشرہ پر اسی پر آپ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آپ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین عدل کرنے والا انسان وہ ہے، سب سے بہترین عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا انسان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب یہی چیز اگر آپ معاشرے میں لے لیں تو یہ ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا ایک ایفیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہر بندہ صرف اپنی کامیابی کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ بعض تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک مقولہ مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، کسر نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی بندہ ترقی کر رہا ہے نا تو دوسرا اس کی ترقی کو دیکھ کے اس کو سراہے گا نہیں، ماشاءاللہ نہیں، تعریف نہیں کرے گا، بلکہ اس کو جلن محسوس ہوگی، جب یہ جلن محسوس ہوگی۔ اب اس سے دوسری اپنے والدین کی ذمہ داری پوچھی یا والدین کا کردار پوچھا، کیا کرنا چاہیے والدین۔ اب میں آپ کو اپنے نقطہ نظر سے بتاتا ہوں۔ صاحب ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے والدین کو ہی دین کی تربیت نہیں ہے۔ ہاں، اب یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن وہ پھر اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کیا تربیت دیں گے؟ اب دیکھیں، اب یہی بات اگر تھوڑی سی پیچھے لے جائیں، اگر مثلا یہ ہے کہ کوئی والدین ہیں ان کو دین کے بارے میں نہیں پتا، اب اگر ان کے والدین کا پتہ لگایا جائے، ہو سکتا ہے ان کو دین کے بارے میں پتا ہو۔ تو حقیقت میں یہ کمزوری والدین نے کی ہے، اصل میں یہ کمزوری والدین نے کی۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، مناسب تو نہیں ہے لیکن پچھلے رمضان کے اندر ابھی 1 سال گزر چکا ہے، ایک نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کی عمر، اس کی ایج تقریباً میرے حساب سے 15 سے 16 ایج تھی اس کی۔ تو میں نے اس کو اچانک ہی پوچھا، میں نے کہا یار آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو زیر ناف کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے؟ زیر ناف کے مسائل کے بارے میں پتہ ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں، میں نے آج تک زیر ناف بال اتارے ہی نہیں۔ کہتا ہے میں نے زیر ناف بال آج تک اتارے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، جب تک اس نے زیر ناف بال ہی نہیں اتارے اس کی نماز کہاں قبول ہوگی؟ اب چند ایک دن پہلے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، میں نے اس سے پوچھا، حالانکہ وہ نماز پڑھتا ہے، میں اس کو 5 وقت مسجد میں دیکھتا ہوں۔ ایک دن مجھے اچانک سوال ہے، میں نے ذہن میں ایک نا وہ کیا کہتے ہیں ایک چیز آئی کہ یار اس سے پوچھو تو صحیح۔ میرے اکثر عادت یہ ہوتی ہے کہ میں اکثر نوجوانوں کو نا پوچھتا رہتا ہوں کہ یار آپ کو اس بارے میں پتا ہے، نہیں پتا تو میرے سے پوچھ لیں، میں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اب اس سے میں نے پوچھا کہ یار آپ کو وضو کے فرائض کے بارے میں پتا ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا آپ صاحب مجھے وضو کے فرائض کے بارے میں پتا نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں جس کو وضو کے فرض ہی نہیں آتے اس کی نماز کہاں ہوگی؟